بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہل عرب اپنے بچوں کو شہری کثافتوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تاکہ جسم طاقتور رہے اور اعصاب مضبوط ہوں، نیز بچپن ہی سے خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ لیں۔ واضح کرتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر قادر الکلام تھے۔ خطاب فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے گوہر و الماس لٹا دیتے تھے۔ آپ سے بہتر کوئی خطیب نہ تھا۔ وہ بلا تردد رکے بغیر گھنٹوں لوگوں سے خطاب فرماتے۔ حجت الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد افراد سے خطاب فرمایا۔ صحابہ اکرام کہتے کہ ہم اپنے خیموں میں تھے، تمام افراد تک آپ کی آواز پہنچی اور سب نے خطبہ سماعت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ طائف کے قرب و جوار کا علاقہ اسی لحاظ سے تاریخی علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن یہاں پر بسر فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ بنت ابی زویب بنی سعد کی کچھ عورتوں اور خاوند کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچہ حاصل کریں۔ تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ حلیمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا، مگر انہیں ایسے امیر گھرانوں کے بچوں کی تلاش تھی جہاں سے اچھا معاوضہ مل سکے۔ حلیمہ نے سوچا کہ ایک یتیم کے گھر والے کیا معاوضہ دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی عورت اس بچے کو گود لینے پر راضی نہ تھی۔ قافلے کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے آؤں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا کر دے۔ چنانچہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ ناظرین، اما حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میری گدی خستہ حالت تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں، سوار بدل گیا تھا۔ اما حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقہ بنو سعد میں قحط سالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قحط زدہ ہوگا، مگر میری بکریاں چرنے جاتی تو واپسی پر بہت آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ میرا اپنا بچہ بھوک سے اس قدر بھلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے دودھ ہوتا تھا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے رضائی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میرا خاوند اونٹنی کا دودھ دھونے گیا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے، اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا، ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از رسالت مذاق اور تحقیر کے طور پر ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے تو ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا جس میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں وعید سنائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ ہرقل نے اسے اپنے لیے چیلنج تصور کیا، اپنے وزراء و عمرہ، پادری اور دانشور اکٹھے کیے، ان سے مشورہ کیا اور ابو سفیان جو تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کم و بیش 10 سوالات کیے۔ ابو سفیان دربار سے نکلا تو کہنے لگا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چڑھوا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئیں۔ والدہ ماجدہ سے ملاقات کروائی، جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھی، ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت اور ان کے پاس رہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض اما حلیمہ کے اصرار پر بچے کو واپس بنو سعد میں لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اما حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد خاصے مضبوط اور
اور तवाना हो चले थे। इसी दौरान आप अपने एक रजाई भाई अब्दुल्ला और 2 बहनों अनीसा और शीमा के साथ बकरियां चराया करते थे। एक दिन बड़ा अजीम वाकया रूनुमा हुआ। सही मुस्लिम में हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीना चाक करके दिल निकाला, फिर दिल से एक लोथरा निकाल फेंका और कहा ये शैतान का हिस्सा था। फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और जोड़कर दोबारा उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। अब शैतान आपके करीब भी नहीं फड़क सकता। दूसरे बच्चों ने जब हलीमा को वाकया बताया तो वो दौड़ती हुई आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग फक था। उस वाकये के बाद हलीमा को खतरा महसूस हुआ और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा मोहतरमा के हवाले कर दिया। आप 6 साल की उम्र तक वालिदा माजिदा ही के पास रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जिंदगी और बचपन बड़े अजीबो गरीब इत्तफाकात में से गुजरा। वालिद की शक्ल तक न देखी। जब जरा बड़े और समझदार हुए तो वालिदा चल बसी। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश शुरू की, बड़ी मोहब्बत से पाला, मगर 8 साल के हुए तो वो भी दागे मुफारकत दे गए। अब चचा अबू तालिब ने कफालत की जिम्मेदारी संभाली, मगर जब मुश्किल तरीन दौर शुरू हुआ तो वो भी इंतकाल कर गए। उनके उठ जाने के बाद दुख और सुख के साथ ही अपने जान और माल की निछावर करने वाली रफीका हयात खतीजतुल कुबरा ने भी जन्नतुल फिरदौस की राह ली। बाज़ उलमाए किराम ने इसकी हिकमत ये बयान की है कि अल्लाह ने अपने सिवा तमाम सहारे खत्म कर दिए, सिर्फ रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक और उसी का सहारा बाकी रह गया।